أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ پہلے دم سے پہلے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، دم کے بعد کوئی فائدہ ہوا تو ہے، لیکن جادو جنات کے معاملات ہے میرے ساتھ، اور پھر آگے جا کے اپنی علامتیں بتا رہی ہیں، خواب بھی دیکھتی رہتی ہیں، کوئی نامعلوم جگہیں اور بہت کچھ بلڈنگ وغیرہ کہہ رہی ہیں میں دیکھتی ہوں، کتا بھی پیچھا کرتا ہے، کاٹتا ہے، اور انہیں کھانا بھی بہت زیادہ کھاتی ہے، اور یہ دم رقیہ شرعیہ بھی سنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھے۔ یہ جو تکلیف بتا رہی ہیں بہت سخت تکلیف بتا رہی ہیں میری بہن، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کا انتظام کیا، توفیق دی، اور پھر آپ کے بھی جو ہو گیا یہاں تک، یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ورنہ جو آپ بیماری بتا رہی ہو تو یہ کافی سخت ہے۔ بہرحال آپ کو میں چند صورتیں بتا رہا ہوں، چند صورتوں میں سے کچھ رقیہ بھی بتاتا ہوں، وہ آپ صبح و شام سنیں۔ اللہ کرے کہ الٹی آ جائے، آپ کی الٹی آنا شروع ہو جائے، اور پھر ساتھ اس حجاموں کا مسلسل چلائیں، ہر ایک 15 یا 16 دن کے بعد کم از کم، یا ایک ماہ بعد ایک حجامہ بہت ضروری ہے۔ میں صورتیں بتاتا ہوں، ذرا پہلے یہ تو سنیں نا۔ سورہ محمد، سورہ الفتح، اور سورہ الطلاق۔ سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ الطلاق، یہ 3 صورتیں، اور سورہ یوسف، 4 صورتوں کا آپ مجموعے کی ریکارڈنگ کروائیں، یا موبائل کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر، اور دوسری طرف سورہ بقرہ، سورہ النساء، اس کا الگ ریکارڈنگ رکھیں، ایک کو صبح سنیں اور دوسرا جو ہے دوسری ریکارڈنگ جو ہے وہ شام کو سنیں۔ یہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء تھوڑی سی لمبی ہیں، باقی صورتیں میں بتا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے سارے مل کر بھی سورہ بقرہ سے کم ہوں۔ یہ بہرحال 2 حصے کر کے آپ صبح و شام سننا ہے آپ نے۔ ایک، نماز کو کسی بھی حالت میں آپ نے نہیں چھوڑنی، نماز اپنی جاری رکھیں، اور ایک رقیہ جو ہے شرعیہ، وہ ہے حرق والعذاب۔ الرقیۃ الحرق والعذاب، الرقیۃ الشرعیہ الحرق والعذاب۔ الحرق والعذاب لکھیں گے آپ اس پہ گوگل پہ، انشاءاللہ سامنے آ جائے گا، کسی کا بھی ہو، جس کا زیادہ لمبا ہو تو وہ آپ ایک ٹائم وہ سنیں۔ یہ آپ 3 کام کریں نماز میں، 4 میں نے باتیں بتائیں، یا یہ رقیہ نہ لکھیں بلکہ آیات الحرق والعذاب، آیات الحرق والعذاب کے نام سے تقریباً کوئی 40-45 منٹ کے دم آپ کو نیٹ سے مل جائیں گے، یہ اور باقی جو صورتیں میں نے بتائیں وہ۔ ٹائم خود تقسیم کریں، صبح شام دوپہر کر کے یہ آپ سننا شروع کر دیں، نماز کو کسی صورت بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے مجھے 2 ہفتہ کر کے پھر مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ بے شک فوراً مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میرے خیال میں باہر کسی کہیں سے آپ بول رہے ہو، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے، پاکستان سے بول رہے ہو یا باہر ملکوں سے بول رہے ہو، تو اگر آپ جیسے پاکستان سے بول رہی ہو تو کہیں چکر لگاؤ میرے پاس، باہر سے بول رہی ہو تو آپ میرا نمبر رکھیں
اور بہت زیادہ مشکل یا بہت ضرورت ہو بے شک آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ وہ ہے 0321 535 22 23، یہ 0321 کے بجائے 0334 535 22 23، اور جس پر یہ میرا واٹس ایپ چل رہا ہے وہ بھی 0321 کے بعد یہی نمبر ہے، اور 0334 کے بعد بھی وہی نمبر ہے، لہٰذا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ رابطہ کر لیں گے کہ ضرورت ہو تو۔ میں پہلی بار آپ کو نمبر دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی بیماری کو میں سمجھتا ہوں، رات دن کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے زیادہ سخت ہے، اس لیے میں نمبر دے رہا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، یعنی کہ 3 بجے اور 1 بجے، 3 بجے کے بعد یا 1 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم آپ کر لیں، انشاءاللہ میں ریسیو کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ کوئی ضرورت ہو تو پھر بات کرتے ہیں، لیکن جو میں نے بتایا اصل یہ مین چیزیں، مجھ سے بے شک آپ فون پہ بات نہ کریں، لیکن انہی چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور سب سے بہتر سب سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ کی الٹی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، بلکہ آپ کی مسائل سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔